بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ جس ٹاپک پہ میں بات کروں گی وہ ہے پبلک اوپینین۔ اس سلسلے میں دو ویڈیوز جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، ایک پبلک اوپینین کی ڈیفینیشن کے حوالے سے اور ایک پبلک اوپینین کی جو ایجنسیز ہے اور اس کے حوالے سے۔ اس میں نے دو ایجنسیز کی بات کی تھی، دو ایسے اداروں کی بات کی تھی جو کہ پبلک اوپینین کو فارم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ اور لیکن یہ کہ اس ویڈیو میں ہم پہلے آپ کو ذرا انٹروڈیوس کرواؤں کہ پبلک اوپینین کیا ہے۔ تو پبلک اوپینین جو ہے وہ عوام کی رائے کسی بھی مسئلے کے اوپر جو کہ کسی بھی ملک میں میجورٹی کا جو ایشو ہوتا ہے اس کے اوپر جب لوگوں کی رائے ہوتی ہے تو ہم اس کو پبلک اوپینین جو ہے وہ کہتے ہیں۔ ویسے تو ہر چیز کے بارے میں اوپینین ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب ہم نیشنل ایشوز کے اوپر اوپینین رکھتے ہیں، ایسے ایشو جو کہ پورے کمیونٹی کے ساتھ یا پورے ملک کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا میجورٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو اس کو ہم پبلک اوپینین کہتے ہیں۔ یہاں ہم کنسرن بھی اسی یعنی اوپینین کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ ہمارے ایسے ایشوز ہو جو میجورٹی آف پیپل کے ایشوز جو ہے وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اس میں نے دو اداروں کا ذکر کیا تھا جو پبلک اوپینین کو فارم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، ایک جو ہے وہ فیملی ہے اور دوسرا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز۔ اس حوالے سے تھوڑا سا جو میں سمجھتی ہوں کہ مزید ایکسپلینیشن جو ہے وہ اس میں ضروری ہے، بیکاز جتنا ظاہر ہے میرا اپنا جو تعلق ہے وہ بھی ایجوکیشنل فیلڈ سے ہے، اور اس میں سوسائٹی کے اندر جس طرح سے ایجوکیشن کے حوالے سے لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھتی ہوں، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے ایجوکیٹڈ لوگوں کا بیہیویئر اور ان کا جو لائف سٹائل ہے اور ان کے لائف کے لیے جو اپروچز ہے، تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً اس سے پریشانی ہوتی ہے کہ اتنے سارے پیسے جو ہے وہ پیرنٹس خرچ کرتے ہیں بچے کو ایجوکیشن پہ، پر اس کے بعد اس کی عمر کا ایک اچھا خاصا ٹائم جو ہے یعنی 16 ایئرز، کسی کے 17 ایئرز، اس سے بھی آگے کے جو ہماری زندگی کے سال ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن کے لینے میں ہم سپینڈ کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اس جو ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جس میں ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جا رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اوپر بھی نہیں ہے، ہماری اپنی پرسنالٹی کے اوپر بھی نہیں ہے، اور ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ کتابوں میں الگ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دس۔ تو تھوڑا سا جو ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو لوگ ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک طرف تو ہمارے کانٹرڈکشن جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے جو ویوز میں کانٹرڈکشن آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ ایک طرف آپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے بھیج رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنا میٹیریل ریسورسز جو ہے وہ اسپینڈ کر رہے ہیں، اس بچے کے جو زندگی کے سال ہے وہ سال وہ وہاں پہ وہ ٹائم گزار رہا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد آپ اس کو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی ایجوکیشن کا کیا فائدہ ہے، ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے جو لوگ وہاں پہ جو لوگ ایجوکیشن لے رہے ہیں، جو بچہ ایجوکیشن لے رہا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور وہ کنفیوزڈ مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کو فیس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی مائنڈ میں کسی چیز کے بارے میں کوئی کلیئرٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اف یو آر ناٹ کلیئر، اگر آپ نے ایسی چیز نہیں کرنی ہے اور آپ ایجوکیشن کو بالکل ایک فضول چیز سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر اس میں بہت سارا پیسہ جو ہے وہ انسان نہ بنا سکے، تو پھر آپ اس طرح مت کریں۔ کم از کم وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ کنفیوز تو نہیں ہوگا نا، اس کے پرسنالٹی میں ڈائیکوٹمی تو نہیں ہوگی نا، کنٹرڈکشن تو اس کے پرسنالٹی میں نہیں ہوگی کہ وہ ٹائم بھی اسپینڈ کر رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا کیا ہے۔ ایک تو یہ چیز، پھر دوسری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ پلیز آپ اپنے بچے کو جو بھی فیوچر میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کے ایجوکیشن کے دو آسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جاب حاصل کرنا یعنی پیسہ کمانا، اور دوسرا جو ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔
تو یہ دونوں کمبینیشن ہوتے ہیں. جب ایک بچے کی پرسنالٹی کے اوپر کام کیا جائے، پرسنالٹی کے اوپر اس کی پرسنالٹی ڈیولپ کی جائے، اور اس کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جو اس کو پڑھانے والے ہیں اور جو گھر میں ان کے پیرنٹس وغیرہ ہیں، اگر ان کے درمیان کمبینیشن ہوتی ہے، ان کے درمیان کوآرڈینیشن جو ہے وہ بنتی ہے، تو وہ بچہ جو ہے اس کی پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہوگی. وہ جب پیسہ کمائے گا تو پیسے کا کمانے کے کچھ جو طریقے ہوئے، اس طریقوں کے کچھ ایتھکس ہوتے ہیں، وہ ان ایتھکس کو فالو کرے گا. اور اتنا زیادہ جو ہے وہ انسانیت کے دائرے سے نہیں نکلے گا کہ وہ اتنا زیادہ مختلف طریقوں سے کما سکے، یا مختلف طریقے جو ہے وہ کمانے کے لیے اڈاپٹ کرے، جو کہ یا تو اللیگل ہوتے ہیں، یا پھر دوسرے انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، یا پھر دوسرے انسانوں کا جو ہے وہ اس میں نقصان ہو، یا دوسروں کا حق کو جو ہے وہ مارے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح. جس سے ہمارے سوسائٹی میں کنفیوژن ہے، پیسہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، بہت سارے انلیگل مینز سے پیسہ کمایا جا رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی قانون موجود ہے یا اس کے لیے کوئی لیگل پنشمنٹ نہیں ہے تو وہ چیزیں جو ہے وہ لیگل یا وہ مورلی کریکٹ ہو جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے، بیکاز بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لیگلی تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن مورلی انکریکٹ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ اس چیز کو جب ہم خود اپنے بچوں کے پرسنالٹیز کے اندر جو ہے وہ تضادات پیدا کر لیتے ہیں، تو ایک تو اس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو اپنی مرضی کے مطابق فیوچر میں کچھ بنانا چاہتے ہیں تو ایک تو اس کے جو ہیومنٹی کا آسپیکٹ ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا بہت کام کریں، تاکہ وہ آگے جا کر پیچھے والوں کو جو کم از کم جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے ان کو وہ جسٹ ایک سیڑھی مت نہ سمجھے. اگر ہم اس آسپیکٹ کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو جب بچہ، اور ہم صرف بچے کو پیسہ کمانا سکھا دیتے ہیں تو وہ پیسہ کمانا تو شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ جو اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو جسٹ وہ ایک سیڑھی سمجھتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کا خیال نہیں رکھتا. تو پھر ہم جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے بچے ہمارا خیال نہیں رکھتے. اور جب بچوں کی ہم تربیت کر رہے ہوتے ہیں، جب بچوں کو ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بھیج رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایجوکیشن الگ سی چیز ہے اور گھر میں یا سوسائٹی بالکل الگ سی چیز ہے. اگر یہ دونوں الگ سی چیز ہے تو پھر آپ اپنا پیسہ اور اس کی ایج کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ لیکن وہ پیرنٹس جو کہ اپنے بچے کو کچھ بنوانا چاہتے ہیں ایجوکیشن کے تھرو، تو کائنڈلی آپ بچے کو پریشرائز مت کریں، آپ بچے کو کانفیڈنس میں لیں، اس کا ایپٹیچیوڈ بنائے، اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنائے، اس کا ایپٹیچیوڈ جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں ان جگہوں پہ ان لوگوں سے ان کو ملوائے، تاکہ وہ اس پروفیشن کے بینیفٹس جو ہے وہ اس کو بتائے، یا پریکٹیکلز آپ لے کے جائے پریکٹیکل جگہ پہ تاکہ وہ اس کو دیکھے. اگر اس کا ایپٹیچیوڈ بن جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر نہیں بنتا اس کا ایپٹیچیوڈ تو پلیز اس کی لائف میں آپشنز رکھیں. آج کل جس طرح سے پاکستان میں ایک میڈنس چل پڑی ہے پیرنٹس کے اندر اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، تو ٹو بی ویری فرینک وہ ہیومنٹی کے لیے اس کو ڈاکٹر نہیں بناتے. یہ ایک معاشرے میں جس طرح سے ہمارے یہاں پر بہت ساری چیزوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک دوڑ ہے، ایک اسٹیٹس سمبل ہے کہ جی بچہ جو ہے وہ میڈیکل کالج میں لازماً پڑھے. ایسا لگتا ہے جیسے اگر کسی کا بچہ میڈیکل کالج میں نہیں ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ ایک انتہائی نااہل بنتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اور اس کی لائف کے کوئی گولز نہیں ہیں، اور اس کو گھر میں کسی قسم کی کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی. اسپیشلی وہ بچہ جو کہ میڈیکل میں پڑھ رہا ہے اور دوسرا بچہ جو ہے وہ اگر میڈیکل میں نہیں گیا ہے تو اس بچے کے ساتھ بہت زیادہ ہم کہتے ہیں کہ ڈسکرمنیٹری ایٹیچیوڈ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. تو کائنڈلی آپ اپنے بچے کو جب کسی بھی پروفیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بھیجے تو ایک تو اس کا ایپٹیچیوڈ بنائیں، دوسرا اس کے لیے آپشنز رکھیں. اگر فرض کرے وہ ایک
فرسٹ آپشن پہ نہیں جاتا تو وہ دوسرے آپشن پہ جو ہے وہ جائے اور اس کی لائف جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اس کے سامنے اپنے گولز جو ہے وہ کلیئر ہو، اس کے سامنے آبجیکٹیوز جو ہے وہ کلیئر ہو. اس کو یہ امپریشن مت دیں کہ وہ اگر پڑھ رہا ہے تو صرف پیسہ کمانے کے لیے پڑھ رہا ہے. اور اگر فرض کرے وہ کوئی پروفیشن میں جانا چاہتا ہے یا ہم اس کو بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ صرف پیسے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، ورنہ اس کی ساری لائف جو ہے وہ صرف پیسے کے ارد گرد گھومے گی اور ایک دن وہ آپ کو بھی صرف ایک سیڑھی سمجھے گا. اور آپ کو جب آپ اس کے لیے کوئی پیسے کا ذریعہ نہیں بنیں گے تو وہ آپ کو بھی اپنی لائف سے نکال دیتا ہے. تو اسی لیے وہ بچے جو کہ میڈیکل نہیں پڑھتے تو ان کی بھی گولز ہوتے ہیں، ان کے بھی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ان کو ہم پڑھاتے تو ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان کو پڑھاتے نہیں ہیں یا ہم ان کو پیسے نہیں دیتے، اسپینڈ نہیں کرتے یا ہم ان کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں نہیں بھیجتے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایسا دیکھتے ہیں جیسے اسے کوئی گولز نہیں ہے، اس نے آگے جا کر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرنا، بس ایسے ہی ہم اس کے اوپر پیسہ جو ہے وہ اسپینڈ کر رہے ہیں. تو کائنڈلی ایسا نہیں ہے، زندگی کے مختلف آسپیکٹس ہیں. پیسہ جو ہے وہ صرف میڈیکل میں نہیں ہے، زندگی کے بہت سارے جو لوگوں نے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے ہیں اور اتنے جو ہے وہ شاندار گاڑیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ صرف میڈیکل کا پیسہ نہیں ہے. اور میڈیکل کو بھی اگر ہم ہیومینٹی کے ساتھ اور ایتھکس کے ساتھ پریکٹس کریں تو اس میں بھی اتنا پیسہ نہیں ہے جس طرح سے ہمارے یہاں. تو چونکہ آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ میڈیکل میں بہت زیادہ پیسہ ہے اور بہت سارا کمائی ہے اور دس، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ ان کے اوپر چیک نہیں ہے. باہر کی دنیا میں اتنا پیسہ جو ہے وہ میڈیکل میں نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر چیک ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کے دائرے میں اس چیز کو اس پروفیشن کو پریکٹس کریں. تو بہت سارے دوسرے پروفیشن بھی ہے اور بچے کو جس طرح سے رزلٹ جو ہے وہ FSC کے آ جاتے ہیں اور بہت سارے بچے جو ہے وہ ان کے اگر فرض کریں میرٹ نہیں بنتی یا پھر وہ انٹری ٹیسٹ کو کلیئر نہیں کرتے تو خودکشیوں میں چلے جاتے ہیں یا سائیکولوجیکل پرابلم جو ہے وہ ان کے کریٹ ہو جاتے ہیں بیکاز آف دا ایٹیچیوڈ آف دیئر پیرنٹس کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے وہ پھر اس قسم کے نفسیاتی بیماریوں میں چلے جاتے ہیں یا پھر وہ اور اس کا سارا جو بلیم جاتا ہے وہ پیرنٹس کے اوپر جاتا ہے کہ پیرنٹس نے اپنے بچے کو اتنا زیادہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ یعنی اتنا اس کے مائنڈ میں یہ چیز ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ اگر ڈاکٹر نہیں بنتے تو آپ کی لائف میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کی لائف ختم ہو گئی ہے، اب آپ جو ہے وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کائنڈلی چینج یور مائنڈ. اور لائف جو ہے وہ صرف میڈیکل کے ارد گرد نہیں گھومتی، بہت سارے اور بھی پروفیشن ہیں جس سے بندہ جو ہے وہ پیسہ کما سکتا ہے. اگر آپ کوئی بھی پروفیشن ایتھکس کے بغیر کر لیتے ہیں تو ہر پروفیشن میں پیسہ بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایتھکس کے بغیر کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے اور ہم بھگت رہے ہیں. بینگ پاکستانی ہم اس کو بھگت رہے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہے وہ اب جنریشن گیپ اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ پیدا ہو رہے ہیں بیکاز ہم خود بچے کے اندر ایتھکس نہیں ڈالتے کہ پیسہ کماؤ لیکن ایتھکس کو فالو کرتے ہوئے. پھر جب وہ اس چیز میں آگے نکل جاتا ہے تو وہ پھر اپنے پیرنٹس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، سوسائٹی کے ایتھکس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور پھر ہم جو ہے وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ڈائیکوٹمی جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے، جو ہماری جو پبلک اوپینین فارم کی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ جی میڈیکل میں بہت سارا پیسہ ہے یا بچہ ایسے پروفیشن میں جائے جس میں بہت سارا پیسہ ہو، بس وہ پیسہ کمائے، اس کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کس کا رائٹ ہے اور کس کا یہ حق ہے، میں نے کس کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے، میں نے کتنا کام کرنا ہے اور اس کام کا کتنا مجھے معاوضہ ملنا چاہیے. ان چیزوں کو ہم سب کو بھول گئے ہیں اور بلیو می کہ اس کا جو بلیم جاتا ہے وہ پیرنٹس کی طرف جاتا ہے، وہ سوسائٹی کی طرف نہیں جاتا بیکاز جو پبلک اوپینین فارم کرتے ہیں وہ بڑے فارم کرتے ہیں. جو ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں اس وقت تو پبلک اوپینین فارم کرنے میں کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، تو پبلک اوپینین جو ہے وہ بڑے فارم کرتے ہیں اور بڑوں کا جہاں پر ہم اور بچوں کو
ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہیں کرتے، وہاں ہم ان کو یہ نگیٹیوٹی جو ہے یہ بھی ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو پلیز میک یور مائنڈ کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کو ایک اچھا انسان بننا ہے، اس کو پیسہ کمانا ہے، لیکن حدود کا خیال رکھتے ہوئے کمانا ہے، بیکاز ہم نے صرف اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، ہم نے آگے جا کر اللہ تعالیٰ کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے، ان لوگوں کا بھی جواب دینا ہوگا جس کا حق جو ہے وہ ہم اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں اور ان کو ہم در بدر کی ٹوکرے جو ہے وہ کھانے پہ مجبور کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ایک کلاس ہے جس کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، تو بے تحاشا پیسہ جو ہے وہ ان کو اگر فرض کر کسی نے لیگلی میتھڈ اڈاپٹ کیا ہے اور اپنی محنت سے حاصل کیا ہے بغیر کسی کے رائٹس کو وائلیٹ کیے ہوئے، یعنی کسٹم اور ایکسائز ڈیوٹی اور یہ سب کچھ، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اور اس صورت میں اتنا ہوتا بھی نہیں ہے، اتنے محلات نہیں بنتے اور اتنی لیوش لائف نہیں ہوتی، اتنے جاگیریں جو ہے وہ نہیں بنتی۔ لیکن اگر کسی نے دوسرے کے رائٹ کو وائلیٹ کیا ہے، اور یہ جو آج کل ہمارے بچے در بدر پھر رہے ہیں اور اپنے ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، خوشی سے نہیں جا رہے ہیں، جو خوشی سے جا رہے ہیں ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر کوئی مجبوری کی طرف سے وجہ سے جا رہے ہیں تو یقیناً اس میں ان لوگوں کا کردار ہے جنہوں نے کمایا ہے بٹ وداؤٹ فالوئنگ ایتھکس، انسانیت کو فالو نہیں کیا ہے۔ تو اور یہی چیز وہ پھر اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کائنڈلی اس چیز کی طرف آپ دھیان دیں، اسی لیے کہ ہمیں دنیا میں بھی اس کو بھگتنا ہے اور ہم آخرت میں بھی اپنے بچے کے تمام قسم کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں جو اس میں ہم انجیکٹ کرتے ہیں اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ایجنسیز کے ساتھ، لیکن یہ ضروری تھا کہ میں دوبارہ جو ہے وہ فیملی اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کروں۔